جنازہ پڑھنے کی فضیلت۔ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی دین اسلام میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کو 1 قیرات کے بقدر اجر ملتا ہے، اور 1 قیرات کی مراد احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ احد پہاڑ کے بقدر ہوگا۔ نیز جس میت کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اگر جنازہ پڑھنے والے 40 یا اس سے زائد افراد ہوں تو اللہ اس میت کے حق میں ان جنازہ پڑھنے والوں کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مر جائے اور اس کی نماز جنازہ ایسے 40 لوگ پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک نہ کرتے ہوں اور ان کی سفارش اس کے حق میں قبول نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ سبحانہ اس کو قیامت کے دن باریک ریشم کا لباس پہنائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت خوف اور گھبراہٹ کا باعث ہے، اس لیے جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنازہ میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازے پر نماز ادا کی تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ عرض کیا گیا، قیرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنے گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لیے چلو، مجھے بڑھائے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے، ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ مقام قدید یا مقام عثفان میں کہ جو مکہ کے قریب جگہ ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور جنازہ تیار ہوا تو انہوں نے کہا، قریب جا کر دیکھو کہ نماز جنازہ کے لیے کتنے آدمی جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، تمہارے خیال میں ان لوگوں کی تعداد 40 ہوں گی؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، تو پھر جنازہ نماز کے لیے باہر نکالو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرے اور اس کے جنازے کی نماز ایسے 40 آدمی پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نجاشی کا جس دن انتقال ہوا اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کرائی اور 4 تکبیریں کہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے زندہ اور مردہ کو، ہمارے حاضر اور غائب، ہمارے نر اور مادہ، ہمارے چھوٹے اور بڑے سب کو بخش دے۔